السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے چوتھے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ چوتھے پارے کا آغاز انسان کے اس عمل سے ہو رہا ہے جو جنت تک پہنچانے والا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جہانوں کے بادشاہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم ہرگز پوری نیکی حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اس کو یقیناً اللہ تعالی پوری طرح جاننے والا ہے۔ نیکی کا کام ہے اور اللہ تعالی کا نام العلیم۔ تم کرو، یوں ہی ضائع تو نہیں جائے گا۔ جو العلیم ہے وہ پوری طرح خبر رکھتا ہے، جانتا ہے تمہارے دل کے حالات کو بھی، تمہارے کیے گئے خرچ کو بھی، تمہارے جذبوں کو۔ وہ قدردان پہچاننے والا ہے، تمہاری نیت کا حال بھی جانتا ہے۔ تو یہاں بات ہے پوری نیکی کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پوری نیکی کیا ہے؟ پوری نیکی سے مراد عمل صالح ہے یا جنت؟ یہ فتح القدیر کی روایت ہے۔ نیکی سے مراد ہے کمال خیر، رحمت، رضا اور جنت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے انسان نیکی کے اعلیٰ درجے تک پہنچ سکتا ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں خرچ کر کے نیکی کے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکیں، ضرورت کے باوجود خرچ کریں تو اعلیٰ درجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ کمال درجے تک پہنچنے والوں کے بارے میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یقیناً وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ ان کے لیے ان کا عمل، ہمارے لیے ہمارا عمل، ہاں لاہے عمل ضرور چھوڑ گئے۔ وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، الہی ہمیں بھی سرعت کے ساتھ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ہاں اللہ پاک نے یہ جو ارشاد فرمایا سرعت سے نیکیاں کیسے ہوتی تھیں، ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کی حالت بہت عجیب تھی۔ ہر ایک کے دل میں شوق تھا نیکی کے اعلیٰ مقام تک پہنچیں، اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو ہم دیکھتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے انصار میں سے تھے، اپنے کھجور کے باغات کی وجہ سے سب سے زیادہ مالدار تھے، اور اپنے باغات میں انہیں بیرہ کا باغ سب سے زیادہ پسند تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے اور وہاں کے کنویں کا میٹھا پانی بھی پیتے تھے۔ سیدنا انس نے بیان کیا جب یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ابو طلحہ، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے رسول کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ مجھے بیرہ کا باغ سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں، اور میں اس کے ذخیرہ آخرت ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ جہاں مناسب خیال کریں اسے خرچ کر دیں۔
راوی نے بیان کیا کہ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، یہ تو بڑی ہی آمدنی کا مال ہے، یہ تو بڑا ہی نفع بخش ہے۔ جو بات تم نے کہی وہ میں نے سن لی، میں مناسب سمجھتا ہوں اسے اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کر دو۔ سبحان اللہ۔ ان کی گفتگو اور آج کے لوگوں کی گفتگو، ان کی گفتگو کیا تھی؟ بڑا ہی آمدنی کا مال ہے۔ آج نفع بخش تجارت کسے سمجھا جاتا ہے؟ جس کا نفع دنیا میں کام آئے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں نفع بخش تجارت وہ ہے جو آخرت میں کام آئے۔ سیدنا ابو طلحہ نے وہ مال اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا کے لڑکوں کو دے دیا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب کس طرح سے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال آج تک مجھے حاصل نہیں ہوا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اسے صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3397 نمبر پر۔ پھر فرمایا تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، مگر جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر حرام کر لیے تھے اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی۔ آپ کہہ دیں تورات لاؤ، پھر تم اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ یہودی اعتراض کرتے تھے ایسا کیوں ہے کہ جن کھانوں کو اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام اور ان کی شریعت میں وہ کھانے حرام تھے، اب مسلمانوں نے حلال کیوں کر لیے؟ ان کا اعتراض یہ تھا کہ ملت ابراہیمی پر ہیں، اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں، اس کا دودھ کیوں پیتے ہیں۔ ان کا یہ بھی اعتراض تھا کہ پہلا قبلہ تو بیت المقدس تھا، تبدیل کیوں کیا؟ رب العزت نے واضح کر دیا سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر بنایا گیا وہ مکہ میں واقع ہے۔ یہودیوں سے کہا گیا یقین نہیں آتا، تورات لاؤ، پڑھ کر سناؤ، بات پتہ چل جائے گی، حقیقت کھل جائے گی۔ پھر جس نے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، چنانچہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ملت ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد زندگی کے وہ طور طریقے ہیں، وہ دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اختیار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے لیے یکسو رہنا، اس کے لیے ہر دم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہنا۔ رب العزت نے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ وہ ایک مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم ہے جو ایک ہی طرف کے تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 161 ہے۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، تمام جہانوں کے لیے بابرکت اور ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ گھر ہر سچے مسلمان کے دل پر کیسے غم کو انڈیل رہا ہے۔ وہ گھر جہاں نہ طواف رکتا تھا، جہاں عمرہ نہیں رکتا تھا، حج اپنے موسم میں ہوتا تھا، آج وہ گھر 5 وقت کی نمازوں میں بھی خالی ہی دکھتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض ہیں۔ آپ کا گھر الہی محبت کرنے والوں سے
آج خالی ہے. یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے، الہی ہمیں معاف کر دیجئے اور اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. وہ تمام جہان والوں کے لیے بابرکت اور ہدایت ہے. صحیحین میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے میں نے پوچھا اللہ کے رسول، روئے زمین پر کون سی مسجد پہلے بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام. میں نے پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی. میں نے پوچھا دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس. صحیح بخاری کی 3366 نمبر روایت ہے. فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا. یہ امن محض تلوار سے تو نہیں تھا، یہ امن محض جنگوں سے تو نہیں تھا، یہ امن ہر اعتبار سے تھا. بات یقین کی ہے. ہمارے رب نے اپنی کتاب میں فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا. ہر ایک چیز سے اسے امن ملے گا. ایک چھوٹا سا وائرس کیسے اس حرم میں جا کے بدامنی پھیلا سکتا ہے، جبکہ بدامنی پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی آزاد نہیں چھوڑا. یقین کر لیں حرم کے امن کو دنیا کی کوئی مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر برباد نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی اس کا امن قائم ہے. گزشتہ ہزاروں برس سے حرم کی زمین اور حرم کا علاقہ ٹینشن فری زون بنا ہوا ہے. پوری دنیا کے لیے مثال ہے. آپ ڈر گئے ایک وائرس سے، رب کی بات پر یقین کر لیں، امن میں رہے گا جو اس میں داخل ہو جائے گا. کیا حرم میں جو صفائی کرنے والا عملہ ہے وہ امن میں نہیں ہے؟ جو وہاں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ امن میں نہیں ہے؟ کیا باہر جو لاک ڈاؤن میں ہیں وہاں کیسز کی تعداد بڑھ نہیں رہی؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو. اتنی بڑی پاپولیشن کے فرائض کی ادائیگی میں کون حائل ہو گیا؟ ایک وائرس جو اللہ تعالیٰ کے گھر جانا چاہتے ہیں انہیں یہ یقین ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا امن میں آ گیا. تو جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے ڈیسیژن کون کر رہا ہے؟ حرم کلوز ہو، مساجد کلوز ہوں، اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ وائرس نے؟ وائرس کے بارے میں انفارمیشن دینے والوں نے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا اسوہ چھوڑا ہے؟ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے کفر کیا تو یقیناً اللہ تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. بیت اللہ میں کتنی نشانیاں ہیں، زمزم کا کنواں، حجر اسود، مقام ابراہیم، صفا مروہ. اور مقام ابراہیم تو وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا. آج یہ پتھر
حرم میں ملتزم کے سامنے نصب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حرم کو پھر آباد کر دے۔ کتنی خوبصورت بات کہی تھی اقبال نے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ مسلمانوں نے اپنا قبلہ بدلا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی قبلے پر اختیار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آپ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو، حالانکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ کس چیز کا انکار کیا تھا اہل کتاب نے؟ اللہ تعالیٰ کے پہلے گھر کا، اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حلال و حرام کا، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا، اس کی کتابوں کا۔ آپ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہو اس شخص کو جو ایمان لایا؟ تم اس راہ میں کجی ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہرگز بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو بات ہے اللہ کی راہ سے روکنے کی۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب سے روکنا، اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعلیمات سے روکنا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، ایسا لگتا ہے سب سے زیادہ درد مند وہ ہیں جو مختلف چینلز پر بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ یہ بتائیں کہ جن لوگوں کو مساجد کے کھلنے پر بہت زیادہ بے اطمینانی ہے، ان میں سے کتنے لوگ مسجد سے محبت کرتے ہیں، نمازوں کی ادائیگی میں مصروف ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے سارے معاملات کو اور اسی نے حساب کتاب لینا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ مسلم ہیں، اپنے دل سے یہ سوال نہیں کریں گے، پوچھیں گے نہیں کہ میرے دل میں کس کا درد ہے؟ یہاں لاکھوں بچہ نشے میں مبتلا ہو گیا، آئس کا نشہ کرنے والے ہمارے ملک میں کتنی بڑی تعداد میں کتنی جلد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جب لاہور کے اسکولوں کے بچے نشے میں ڈوب رہے تھے اس وقت درد کیوں نہیں تھا؟ یہ درد امپورٹڈ ہے یا اندر سے ابھرنے والا ہے؟ اور یہ سارا درد آخر نمازیوں کے لیے ہی کیوں ہے؟ اور یہ سارا درد آخر تعلیمی اداروں میں جانے والوں کے لیے ہی کیوں ہے؟ ایک نظر ذرا اندر کے بازاروں اور پچھلے علاقوں کی طرف بھی ڈالیے، وہاں کورونا کا کوئی خطرہ نہیں ہے، سارا خطرہ مسجد میں ہے۔ اور دنیا بھر کے لوگ مسجد کے نمازیوں سے اچانک اتنی محبت کیسے کرنے لگ گئے؟ سوچنے کی بات ہے، اب بھی سوچئے گا اور اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ضرور کیجئے گا، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ مجھے حق کو، سچائی کو، ٹروتھ کو سچ کر کے دکھا دے، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا دے۔ ہاں، یہ دعا بھی کیجئے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے، وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا کر دے، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا دے، وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی، بچنے کی، بھاگنے کی توفیق عطا فرما دے، وَأَرِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ، اور ہمیں اشیاء کی حقیقت کو جیسی کہ وہ ہیں ان کی اصلیت دکھا دے۔ یا اللہ ہمیں آج کے اس دور میں جبکہ سچائی مشتبہ بنائی جا رہی ہے، الہی حق کو حق کر کے دکھا دے، اور الہی سب پر اپنے خاص فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ قریب ہے،
शयातीन जकड़े जाने वाले हैं, इलाही सच को सच करके दिखा दे, सारी दुनिया पर इसकी रियलिटी को खोल दे। फिर फरमाया, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम उन लोगों में से एक गिरोह की इताअत करोगे जिन्हें किताब दी गई, तो वो तुम्हारे ईमान के बाद तुम्हें काफिर बनाकर लौटा देंगे। और तुम कैसे कुफ्र करते हो, व कैफ तकफुरूना व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फीकुम रसूलुहु, और तुम कैसे कुफ्र करते हो हालांकि तुम्हें अल्लाह ताला की आयात पढ़कर सुनाई जा रही हैं और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल भी मौजूद है। वमन यअतसिम बिल्लाहि फक़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम, और जो अल्लाह ताला के दीन को मजबूती से पकड़ेगा तो यकीनन वो सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दिया गया। और तुम कैसे कुफ्र करते हो, कुफ्र करने और ईमान से दूर होने की सूरतों में दीन के अज्जा को बदलना भी शामिल है। दीन में अहम को गैर अहम और गैर अहम को अहम बनाकर पेश करना भी है। तो हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी, मुबश्शिर और नज़ीर के तौर पर अपनी तालीमात के तवस्सुत से मौजूद हैं, जो अल्लाह ताला के दीन को मजबूती से पकड़ने की तरफ रहनुमाई करते रहे और हिदायत और कमाल के रास्ते पर चलने के लिए दीन को मजबूती से पकड़ने वालों को बशारत देते हैं। तो जो अल्लाह ताला के दीन को मजबूती से पकड़ेगा वो कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ेगा। इलाही तौफीक अता फरमा दे। रुकू नंबर 2 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डर जाओ जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुम्हें मौत हरगिज ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद से पूछा गया, अल्लाह ताला से डरने का हक कैसे अदा हो सकता है? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए, उसको भुलाया ना जाए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, उसकी नाशुक्री न की जाए, अल्लाह ताला की इताअत की जाए, उसकी नाफरमानी न की जाए। सैयदना इब्न अब्बास ने फरमाया, हक्का तुकातिही का मतलब है कि अल्लाह ताला की राह में जिहाद करें जैसा कि जिहाद करने का हक है, और अल्लाह ताला के बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरें, और इंसाफ के साथ अल्लाह ताला के लिए खड़े हों। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। फिर फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और सब मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो और जुदा जुदा ना हो जाओ, और अपने ऊपर अल्लाह ताला की नेमत को याद करो कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत डाल दी, तो तुम उसकी नेमत से भाई भाई बन गए, और तुम आग के गड्ढे के किनारे पर थे तो उसने तुम्हें उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह ताला अपनी निशानियां तुम्हारे लिए खोलकर बयान करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो अल्लाह ताला की मजबूत रस्सी क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की किताब उसकी रस्सी है जिसे आसमान से जमीन की तरफ लटकाया गया है। तो ये मजबूत रस्सी अल्लाह ताला की किताब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुरान अल्लाह ताला की रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह ताला के हाथ में है और दूसरा सिरा बंदे के हाथ में। जो कोई अल्लाह ताला से मजबूत ताल्लुक कायम करना चाहता है, जो कोई ये चाहता है कि हमेशा वो अपने रब से जुड़ा रहे, उसको चाहिए कि कुरान को थाम ले, उसका इल्म हासिल करे, उसको समझे और कुरान सीखने वालों सिखाने वालों में हमेशा शामिल रहे।
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ پھر فرمایا اور لازم ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پھر اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پھر اگر وہ اس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو الگ الگ ہو گئے اور اپنے پاس واضح احکامات آنے کے بعد بھی اختلاف کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اختلافات سے مراد یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کے اختلافات ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، عیسائی 72 فرقوں میں، اور مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ پھر فرمایا جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تو اب عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ یہ حشر کے دن کا حال ہے کہ ان کا عذاب کبھی منقطع نہیں ہوگا، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اور جن کے چہرے سفید ہوں گے ان کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ رب العزت نے فرمایا اس دن کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، یہی لوگ کافر اور بدکار ہیں۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ابن عباس نے اس آیت کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ خیر کا ثواب اور شر پر عذاب دائمی ہوگا، کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ تفسیر ابن ابی حاتم کی روایت ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم حق کے ساتھ پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ آیات جو ہدایت اور خیر پر مشتمل ہیں ہم حق کے ساتھ پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں۔ جس نے ان کو قبول کیا وہ نجات پا گیا، جس نے اعراض کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور سارے معاملات ہی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ ابن عباس نے اس آیت کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے سارے آسمان بنائے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان میں ہے، سب کو بنایا۔ ہر چیز اس ایک اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، مختار ہے، جو چاہے فیصلے کر سکتا ہے۔ دنیا میں بہت سے معاملات اور بہت سے اختلافات ہیں جن کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کریں گے۔ رکوع نمبر 3 ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ تو مسلمانوں کے خیر امت یعنی بہترین امت ہونے کا سبب ایمان باللہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ امت بھی انہی خصوصیات کی حامل ہوگی تو خیر امت کہلائے گی۔ تو جو بھی امر بالمعروف
اور नही अनिल मुनकर का काम नहीं करेगा, नेकी का हुक्म नहीं देगा, बुराई से नहीं रोकेगा, बुराई को टॉलरेट करना सीख जाएगा अहले किताब से, तो वो भी अहले किताब की तरह होगा। क्योंकि सूरह अल-माइदा में रब्बुल इज्जत ने फरमाया कानू ला यतनाहूना अम मुनकरिन फालूहु लबिअसा मा कानू यफअलून। वो एक दूसरे को बुराई से नहीं रोकते थे जिसको वो कर लेते थे, यकीनन बहुत बुरा है जो वो कर रहे थे। हाफिज इब्न कसीर कहते हैं मुसलमानों को ये एजाज मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से मिला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें रसूलों में सबसे अशरफ बनाया है और उन्हें कामिल दीन देकर भेजा है जो किसी और नबी किसी और रसूल को नहीं मिला। उनके दीन पर पाबंद रहने से थोड़ा अमल भी दूसरे मजहब वालों के अमाले कसीर से ज्यादा अफजल है। वो तुम्हें मामूली तकलीफ के सिवा हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर वो तुमसे जंग करेंगे तो तुमसे पीठें फेर कर चले जाएंगे, फिर वो नहीं मदद किए जाएंगे। कुरान हकीम अलल ऐलान कहता है कुफ्र हमेशा मगलूब रहेगा, ईमान की फतह होगी। ईमान तो हो, ईमान होगा तो फतह होगी इंशाअल्लाह ताला। बातिल के पांव नहीं होते, मगर ये उस वक्त होता है जब मुकाबला सही मोमिन और काफिर के दरमियान हो। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास। ये जहां कहीं भी पाए जाएं जिल्लत उन पर मुसल्लत कर दी गई, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला की या लोगों की पनाह में हो और वो अल्लाह ताला के गजब के साथ लौटे और उन पर मोहताजी मुसल्लत कर दी गई। उसकी वजह यह है कि वो अल्लाह ताला की आयात से कुफ्र करते थे और वो पैगंबरों को किसी हक के बगैर कत्ल करते थे। ये इस वजह से हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हुदूद से गुजर जाते थे। वो सब बराबर नहीं है। अहले किताब में से एक जमात कयाम करने वाली है जो रात के औकात में अल्लाह ताला की आयात की तिलावत करते हैं, वो सजदे करते हैं। इब्न मसूद फरमाते हैं अहले किताब और उम्मत मोहम्मद बराबर नहीं हो सकते। यह आयत इस्लाम कबूल करने वाले अहले किताब के बारे में नाजिल हुई है। वो अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं और खैर के कामों में भागदौड़ करते हैं, और यही लोग सालिहीन में से हैं। यहूदियों में अच्छे लोग अब्दुल्लाह इब्न सलाम, असद बिन उबैद, सालबा बिन सईद और उसैद वगैरह थे। अल्लाह ताला ने दुनिया में बेहतरीन लोगों के बारे में फरमाया अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। उनकी जिंदगी किन कामों में गुजरती है? वो भलाई के कामों में भाग दौड़ करते हैं। रुक के सोचिएगा जरूर, भाग दौड़ तो दुनिया में सब लोगों की है। हर कोई जब सुबह बेदार होता है उसकी भाग दौड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। रुख किसकी जानिब है? सुबह सवेरे गाड़ियां भागना शुरू करती थीं, अब तो आप अच्छे तरीके से अंदाजा कर सकते हैं। अब घरों के अंदर भाग दौड़ शुरू हो जाती है, शाम तक, रात गए तक ये भाग दौड़ जारी रहती है। सारी भाग दौड़ उस दुनिया के लिए जो लॉकडाउन में चली जाए तब भी जिंदगी तो बसर हो ही जाती है। और भलाई में से जो भी वो करेंगे उसकी नाकदरी हरगिज नहीं की जाएगी। और अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों को खूब जानने वाला है। भलाई के काम करते वक्त शैतान इंसान के अंदर वसवसा डालता है कि ये काम कबूल नहीं होगा, तो कहता है ऐसा बेमकसद काम करने का क्या फायदा। अल्लाह ताला ने इंसान की जहन साजी की है, नाकदरी नहीं होगी। तुम्हारा रब कदरदान है, जिसके लिए करोगे वो उसका पूरा पूरा अजर देगा। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह ताला के मुकाबले में उनके हरगिज कुछ काम न आएंगे।
اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی مثال کی طرح ہے جس میں شدید سردی ہو، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ دنیا میں کافر کے خرچ کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے جیسے ہوا جس میں شدید سردی ہو، جہاں وہ ہوا پہنچے گی اس کھیتی کو ہی جلا کر راکھ کر دے گی۔ ہوا تو وہ ہے شدید سردی میں فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں کافر اچھے مقاصد کے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے کھیت کی طرح ہے جو ہرا بھرا ہو، فصل پک کر تیار ہے، لیکن اچانک برفانی ہوا چلتی ہے، پورے کھیت کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ماننے والوں کا اچھے مقاصد کے لیے کیا گیا خرچ برباد ہونے والا ہے۔ تو اس آیت میں کافر کے صدقہ و خیرات، چیریٹی کے کاموں، رفاہی کاموں کا آخرت میں بے وقت ہونے، ضائع ہونے کو ظاہر کیا گیا۔ انسان کا خرچ کیا ہوا مال تب کام آتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خرچ کرے، یعنی ہر طرح کی بھلائی کے کاموں میں، رفاہی کاموں میں بھی اور دین کے احیاء کے کاموں میں بھی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ وہ پسند کرتے ہیں ایسی چیز کو جو تمہیں مصیبت میں ڈال دے۔ ان کا بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں زیادہ بڑا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھتے ہو۔ بتانا دلی دوست اور رازدار کو کہتے ہیں۔ اسلامی حکومت میں نان بلیورز کو، نان مسلمز کو کلیدی مناصب پر فائز کرنا جائز نہیں ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب سے ایک بار کہا گیا، ہیرا کا ایک شخص بڑا اچھا لکھنے والا، بہت اچھے حافظے والا ہے، آپ اسے اپنا منشی رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غیر مومن کو بتانا بنا لوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ دیکھو تم لوگ ہی ان سے محبت کرتے ہو، وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ کہہ دیں اپنے غصے سے ہی تم مر جاؤ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ تم ان کے لیے اسلام چاہتے ہو اور وہ بہترین چیز ہے، اور وہ تمہارے لیے کفر چاہتے ہیں اور وہ ہلاکت تک پہنچانے والا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یقیناً جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے، اور یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے کے حالات شروع ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی تصویر ہے آپ کے سامنے۔ سپہ سالار کی حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت اسوہ چھوڑا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب آپ صبح کے وقت اپنے گھروں سے نکل کر مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سیدنا برا بن عازب سے سنا گیا
بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر تیر اندازوں کے 50 آدمیوں کا آفیسر سیدنا عبداللہ ابن جبیر کو بنایا تھا۔ آپ نے انہیں تاکید کی تھی اگر تم یہ بھی دیکھ لو کہ پرندے ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں پھر بھی اپنی جگہ سے مت ہٹنا جب تک میں تمہیں کہلا نہ بھیجوں۔ اس طرح اگر تم یہ دیکھو کہ کفار کو ہم نے شکست دے دی ہے، انہیں پامال کر دیے، پھر بھی نہ ہٹنا جب تک کہ میں تمہیں خود نہ بلا بھیجوں۔ صحیح بخاری کی 3039 نمبر روایت۔ اب جانتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا غزوہ احد کے موقع پر، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں صبح کی سرگرمی کو بیان کیا کہ جب آپ مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اس وقت جو ہدایات لوگوں کو دے رہے تھے، عظیم سپہ سالار کی بات، ان کی ایکٹیویٹی کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے سامنے رکھا ہے۔ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں پیش آیا تھا، جس میں مشرکین کی تعداد 3000 اور مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ غزوہ بدر میں مشرکین نے شکست کھائی تھی، انتقام چین نہیں لینے دے رہا تھا، اس لیے ایک اور جنگ کا فیصلہ کیا گیا کہ احد کے مقام پر لڑی جائے گی۔ جنگ کے لیے 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کی رقم جمع کی گئی۔ اس جنگ کے لیے 2 شعلہ بیان شعراء کی خدمات حاصل کی گئیں جو بدوی قبائل کو بھڑکاتے تھے، اور یہی جنگ تھی عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مسلمانوں سے الگ ہو گیا تھا۔ تو اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اعتماد کے ساتھ سب کو جنگ کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 جماعتیں ارادہ کر چکی تھیں کہ ہمت ہار جائیں، یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا، پس لازم ہے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔ یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے جو ہمت ہار رہے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں اس بات پر اپنی عزت محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان دونوں کا مددگار تھا، اگرچہ ان کی غلطی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ بدر میں بھی تمہاری مدد فرما چکا ہے، حالانکہ تم نہایت کمزور تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم شکر کرو۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ 65 کلومیٹر کا فاصلہ 313 لوگوں نے 2 گھوڑوں اور 70 اونٹوں پر کس طرح کیا ہوگا؟ اتنی بے سر و سامانی میں ان کے پاس جو چیز تھی وہ کافروں کے پاس نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، ایمان اور یقین سب سے بڑی دولت ہے۔ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے؟ کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دشمن تم پر اپنے سخت جوش میں آ پہنچے تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محض خوشخبری بنایا ہے، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ابن عباس نے کہا فرشتوں نے یوم بدر کے سوا نہ دشمنوں پر ضرب لگائی نہ جنگ کی، وہ مدد اور تعداد میں اضافے کے لیے آئے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد واپس لوٹ جائیں۔ آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، خواہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے۔ خطاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہدایت کا اختیار آپ کے پاس نہیں۔ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی
جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلودہ کر دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے گرفت کی کہ ہدایت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، آسمان ہو یا زمین، ہر جگہ ملکیت اس کی، تخلیق بھی اس کی، ملکیت بھی اس کی، بندے بھی اسی کے، وہ جیسے چاہے تصرف کرے، جیسے چاہے فیصلے کر دے۔ رکوع نمبر 5 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کئی گنا سود نہ کھاؤ جو دگنے کیے ہوئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے فریابی نے مجاہد رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ لوگ وقت مقرر پر ادھار چیزوں کو فروخت کیا کرتے تھے، یہ مدت پوری ہونے کے بعد قرض میں اضافہ کر دیتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، پھر فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ سے مروی ہے، وہ کہتے تھے کہ قرآن کریم میں یہ آیت سب سے زیادہ خوف دلانے والی ہے کہ اگر مسلمانوں نے تقوی کی راہ اختیار نہ کی تو اس آگ کا سامنا کرنا پڑے گا جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت میں کافر اسے قرار دیا گیا ہے جو حرام فعل یعنی سود خوری کا ارتکاب کرتا ہے۔ سود خوری آدمی کو کفر تک لے جا سکتی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لوگ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی خاص بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک مسلمان نے اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت تو ہر حال میں کرنی ہے، لیکن سودی کاروبار سے روکنے کے بعد اس رحمت کے ذکر میں حکمت ہے۔ کسی ایسے معاشرے میں جہاں سودی کاروبار ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ممکن نہیں رہتی۔ سود کھانے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ ہی باقی نہیں رہتا۔ سودی کاروبار سے روکنے کے لیے یہ واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کر سکتا ہے اگر تم اطاعت کے طریقے پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی صورت میں ہی انسان پر رحم کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لوگ کس جانب دوڑتے ہیں؟ دنیا کی طرف، اور دنیا سے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ گھر بیٹھا دیا لاک ڈاؤن میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا ہے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سعید بن جبیر نے اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں کہا، ساریوں کے بارے میں، کہ اس سے مراد ہے نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کی جلدی کر لو۔ صبح کا آدمی ایماندار ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا،
شام کو ایماندار ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، لوگ دین کو دنیا کے سامان کی خاطر فروخت کر دیں گے۔ تو بات ہے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف بھاگ دوڑ کرنے کی۔ مسند احمد میں ایک ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعتراض کے طور پر ایک سوال لکھ بھیجا کہ آپ مجھے جنت کی دعوت دے رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو یہ فرمائیے کہ پھر جہنم کہاں گئی؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین، وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ خوشی میں جو مال خرچ کرتا ہے تکبر میں مبتلا ہو کر غافل نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں خوش ہوں یا مغموم ہوں، صحت مند ہوں یا بیمار ہوں، مالدار ہوں یا فقیر، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کے بارے میں ضرور سوچئے گا، آپ کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں؟ آج کل تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سارا خرچ محض بیماروں کے لیے کرنا چاہیے، تو دین کی سربلندی کے کام کیسے ہوں گے؟ ظاہر ہے ہر چیز بیلنس کے ساتھ ہی درست لگتی ہے نا۔ اور ٹھیک ہے، فقراء کا، مساکین کا حق اپنی جگہ پر ہے، لیکن فقراء اور مساکین اگر اپنے پیٹ کو پال لیں، زندہ رہنے کے قابل ہو جائیں، یہ بتائیں زندہ کس کے لیے رہنا ہے؟ اگر لوگوں کو اس بات کا شعور دلانے والے ہی نہیں ہوں گے، اگر لوگوں کو یہ بات سمجھانے والے ہی نہیں ہوں گے، اگر اس کے لیے سسٹمز نہیں بنائے جائیں گے، چلائے نہیں جائیں گے، تو یاد رکھیے گا وہ دن قریب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ جب قرآن کی آیات مٹ جائیں گی دلوں سے اور مصحف سے اٹھا لی جائیں گی، اور لوگ جب صبح اٹھیں گے تو لا الہ الا اللہ کو بھی بھول چکے ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے پہلے خرچ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سیدنا ابو ذر سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اس طرح غصہ چلا جائے تو بہتر ہے، ورنہ لیٹ جائے۔ پھر فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ ہر برے اور بے حیائی کے کام کو فحش کہتے ہیں۔ انسان کی گفتگو میں بھی فحش ہو سکتا ہے، فحش بینی بھی ہو سکتی ہے، جس کو اب مسلمان برا خیال نہیں کرتے، اپنی انتہا تک پہنچ جانے کے باوجود بھی۔ میل ملاقات میں بھی بے حیائی کے کام ہو سکتے ہیں، اللہ کی حدود کا خیال نہ رکھنا، لباس میں حیا کے تقاضوں کا خیال نہ رکھنا۔ اور آپ سوچئے، میں ان ڈیزائنر سے سوال کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے پہلے دوپٹہ اڑایا، بازو اڑائے، جنہوں نے مسلمان عورت کی ٹانگوں کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے کے لیے، اس کے گلے کو نمایاں کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ سوچیں، غور کریں گے تو بہت کچھ پالیں گے۔ کل تک تو شریف عورتوں کی پہچان فرق تھی، شرافت تو یہ نہیں ہے، لیکن جو عورتیں شرافت کا لبادہ اتار دیتی تھیں ان کے لیے ریڈ لائٹ ایریاز الگ ہوتے تھے۔ ڈیزائنرز کو سوچنا ہے ہم نے یہ کون سا کردار ادا کر دیا، ہم نے اپنے رب کو کیا جواب دینا ہے۔ پھر اب دیکھیے
وہ لوگ جو مسخرہ پن اختیار کرتے ہیں کہ ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے جائیں گے کہاں؟ عمر بیت جائے گی، جانا رب کے پاس ہے، جواب دہی بھی کرنی ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس چیز میں بےہودگی ہوگی اسے عیب دار کر دے گی، اور جس چیز میں حیا ہوگی اسے وہ خوبصورت بنا دے گی۔ الہی حیا والی زندگی نصیب کرنا ہر مسلمان عورت کو، ہر مسلمان بچی کو، اور الہی ماں باپ کو توفیق دینا کہ وہ اپنے بچوں کو حیا سکھا سکیں۔ اب ذرا جائزہ تو لیجئے، جو بچے گھر میں ہیں ان کے ساتھ بنی کیا، انہوں نے سیکھا کیا؟ وہ انسان بھی ہیں، شکل و صورت سے تو انسان ہی لگتے ہیں، کیا وہ واقعی اچھا خلق سیکھ چکے؟ انہوں نے حیا سیکھی ہے؟ کیا ان کے اندر حرص نہیں ہے؟ کیا وہ صرف کھانے پینے سے محبت رکھتے ہیں، اچھا پہننے سے، اپریسیشن سے؟ یا انہیں اپنے جیسے دوسرے انسانوں پر رحم بھی آتا ہے؟ وہ دوسروں کی خدمت کرنا اپنی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ کیا وہ سچ بولتے ہیں یا سچ کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ جھوٹ اور سچ میں وہ تمیزیں نہیں کر سکتے؟ کیا ان کا لباس یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے حیا سیکھی ہے؟ اپنے رب سے معافی مانگ لیں۔ یہ شکل و صورت میں ہماری طرح کے بچے ہیں، لیکن ان کی سیرت، ان کا کردار محمد رسول اللہ جیسا نہیں ہے، اور جن کا آج نہیں ہے وہ کل کیسے ہوگا؟ تو خود بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی صفات پر عمل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ پھر فرمایا یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ مقاتل بن حیان کا قول ہے اجر العاملین، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کا بدلہ جنت ہے۔ یہ فتح القدیر کی روایت ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے بھی بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، سو تم زمین میں چل کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ قد خلت من قبلکم سنن، حضرت مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد کافروں اور مومنوں اور خیر و شر کے طریقے ہیں۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ تم غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ سیدنا صوبان بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی مسند احمد میں مروی ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ڈر ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح کہ بھوکے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس وقت تمہاری کثرت ہوگی، لیکن تمہاری حالت اس وقت سیلاب کے خس و خاشاک جیسی ہوگی۔ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب اٹھ جائے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بزدلی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زندگی سے محبت اور موت کا ڈر۔ آج ساری دنیا پہ یہ ثابت ہو گیا، سب موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اپنے پیاروں کے قریب بھی نہیں جانا چاہتے۔ جس کو یہ پتا چل جائے اسے کرونا وائرس کا اٹیک ہو گیا ہے، ایسے اس سے دور بھاگتے ہیں جیسے کوڑی سے دور بھاگتے ہوں۔ کیا انفلوئنزا اور نمونیا پہلے کبھی کسی کو نہیں ہوا؟ اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو انہیں بھی یقیناً اس جیسی چوٹ لگ چکی ہے، اور یہ دن ہے
جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو شہید بنا لے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مومنوں میں سے بھی لوگوں کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ میں ایک عجیب شہید کی بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جانے والوں میں ایک وہ شخص بھی تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کی بیوی سے پوچھو کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ بتایا گیا بیوی سے پوچھ کر کہ جب حنظلہ نے مار کا آرائی کا سنا تو اس پر غسل واجب تھا، لیکن وہ اللہ کے راستے میں اسی حالت میں نکل کھڑا ہوا۔ یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا، اسی وجہ سے فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا۔ پھر فرمایا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر لے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے۔ پھر فرمایا، ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزمائش لازم ہے۔ یہ صبر میدان جنگ میں بھی ہوتا ہے، روزمرہ کی زندگی میں بھی۔ مکی دور میں مسلمانوں پر قریش مکہ کی طرف سے بے پناہ مظالم اور مصائب ڈھائے گئے تو مسلمانوں نے ان پر صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم اس سے ملو، تو یقیناً تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جو لوگ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے ان کی تمنا تھی شہادت کی، اس لیے وہ چاہتے تھے آگے بڑھ کے کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر جہاد کریں۔ رکوع نمبر 6 ہے، وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ پھر فرمایا، اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مر جائے، مقررہ وقت لکھا ہوا ہے۔ اس بات کا یقین آج لوگوں کو نہیں آتا۔ لگتا ہے جو ہی باہر نکلے وفات پا جائیں گے، کورونا پکڑ لے گا، کسی سے ملے تو کورونا پکڑے گا۔ اصل میں کورونا کا نہیں، موت کا ڈر ہے۔ کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، پھر آپ کہیں بھی چھپ جائیں موت آ جائے گی۔ اور جو کوئی دنیا کا بدلہ ہی چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں ہی دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا اسے ہم آخرت میں دیں گے، اور بہت جلد ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ تو عمل کرتے وقت انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ ایک ہی کام ہوتا ہے جو نیت کی تبدیلی سے کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر بہت سے رب والوں نے جنگ کی، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ غزوہ احد میں رسول اللہ کی شہادت کی خبر سن کر اور 70 افراد کو شہید کروا کر لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئی تھیں۔ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے لوگوں نے کمزوری دکھائی، لیکن دشمن کا دباؤ قبول کرنے کے باوجود جب اللہ کے رسول نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا تو لوگ صبح ہی
حمراء الاسد تک جانے کے لیے تیار ہو گئے، حالانکہ وہ زخموں سے چور چور تھے۔ پھر فرمایا اور ان کی دعا اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا، اب بھی کہیے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور آپ ہمیں ثابت قدم رکھیں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ یہاں بات ہے اپنے کاموں میں زیادتی کی، اسراف کی۔ بعض مرتبہ کسی نیک کام میں لگنے کی وجہ سے جو دوسرے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں، اس طرح حدود سے گزرنے کی ایک صورت پیدا ہو جاتی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسراف سے تعبیر کیا، استغفار سے ان کی بھی تلافی ہوگی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت رسول اللہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ بخش دے میری چوک اور میری نادانی کو اور میری زیادتی کو جو مجھ سے اپنے حال میں ہوئی، اور بخش دے اس چیز کو جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہم اغفر لی خطیتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ دنیا کے ثواب سے مراد نصرت ہے، غنیمت، دشمنوں پر غلبہ، اچھا تذکرہ، شرح صدر، ایمان کا نور، گناہوں کا کفارہ وغیرہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اور آخرت کے اچھے بدلے سے مراد آخرت کا اجر اور اس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ رکوع نمبر 7 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ احد کی شکست پر مشرکین عرب ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے کہا تھا مسلمانوں سے کہ اپنے آبا کے دین کی طرف لوٹ چلو۔ رب العزت نے فرمایا اگر ان کی اطاعت کرو گے تو تمہیں ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے، یعنی ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا مالک ہے، اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہترین ہے۔ ابو سفیان نے میدان احد میں کہا تھا حبل بلند رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ نے عرض کیا ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ تعالیٰ سب سے بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا بت ہے، تمہارے پاس تو کوئی عزا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا ہی نہیں، تمہارا تو کوئی حامی مددگار ہی نہیں۔ پھر فرمایا جلد ہی ہم ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دیں گے۔ یہاں روب سے مراد عظیم خوف ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جس کی اس نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے دل میں روب ڈال دیا تھا، اسی وجہ سے قوت رکھنے کے باوجود میدان احد سے یوں چلا گیا جیسے انہیں فتح ہی نہیں ہوئی تھی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے اور حکم کے بارے میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد جو اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے اور تمہیں میں سے کوئی آخرت چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور بلا شبہ اس نے یقیناً تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا فتح و نصرت کا،
اس سے مراد وہ ابتدائی فتح ہے جو مسلمانوں کو غزوہ احد میں حاصل ہوئی۔ اگر مسلمان اطاعت پر قائم رہتے، رسول کی اطاعت کرتے، تو آخر تک فتح و نصرت برقرار رہتی۔ جب تم دور چلے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی ایک کو بھی نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہیں تمہاری پچھلی جماعت میں پکار رہا تھا، تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ اور غم دیا تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی، اور اللہ تعالی پوری خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کی بدحواسی کا پتہ چلتا ہے۔ مسلمان مروب ہوئے، سخت اضطراب میں مبتلا ہوئے، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی کسی کو پکار کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر کہہ رہے تھے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، میری طرف آؤ اے اللہ کے بندو، اور کوئی اللہ کے رسول کی آواز نہیں پہچان رہا تھا۔ خوف، دہشت اور گھبراہٹ میں انسان کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، انسان کو حق اور باطل کی پہچان بھی نہیں رہتی، نیکی اور بدی کی پہچان نہیں رہتی۔ جیسے آج کل کے حالات میں کسی کو کچھ پتا نہیں کیوں لاک ڈاؤن کرنا ہے، کیوں انسانوں کو ان کی روزی سے، ان کے رزق سے روک دینا ہے، کیوں علمی سلسلوں کو بند کرنا ہے، کیوں عبادت کے سلسلوں کو بند کرنا ہے۔ ان کو بھی نہیں پتا جو بند کر رہے ہیں، اور ان کو بھی نہیں پتا جو دلائل دے رہے ہیں۔ آگے بڑھ کے جو اس پر بات چیت کر رہے ہیں، ذرا سوچیں انہیں مسجد میں جانے والوں سے محبت کب تھی؟ ساری عمر تو امیج بریک کرتے رہے ان کا، اب ان سے اتنی دلچسپی ہو گئی کہ کہیں وہ کورونا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اندر دیکھیں اندر کیا ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر ایک امن نازل فرمایا۔ ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور یقیناً کچھ لوگ تھے جن کی جانوں نے انہیں فکر میں ڈال رکھا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کام میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہے؟ آپ کہہ دیں بلا شبہ ان الامر کلہ للہ، سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ بتائیں کورونا کس کے اختیار میں ہے؟ اور کورونا سے ہونے والی ڈیتھ یا زندگی کس کے اختیار میں ہے؟ صحت اور بیماری کس کے اختیار میں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سب اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے ہوں؟ خوف اور دہشت نے ایمان ہی بھلا دیا۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، ان الامر کلہ للہ، بلا شبہ سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر اس میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا وہ ضرور اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف نکل آتے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ وہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سینوں والی باتیں خوب جاننے والا ہے۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا تحفہ وہ اونگ تھی جو ان کو تازہ دم کر رہی تھی۔ سیدنا انس کی روایت ہے، سیدنا ابو طلحہ نے فرمایا احد کے دن جب ہم صف بندی کے میدان میں تھے، ہم پر ایسی اونگ چھا گئی کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر گری جاتی تھی۔ میں اس کو پکڑ رہا تھا، وہ گرتی چلی جا رہی تھی۔ اور ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے احد کے دن اپنا سر اٹھایا، دیکھنے لگا ہر شخص کا سر ہودج پر جھکا ہوا۔ سبحان اللہ، جس کو اونگ آتی تھی اس کا سر نیچے ہو جاتا تھا۔ مسلمان میدان جنگ میں اپنی سواریوں پر اونگ رہے تھے، یہ اونگ ان کو فریش کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے معاف کر دیا۔ پھر فرمایا یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا، یقیناً انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا تھا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقیناً معاف کر دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے،
رکوع نمبر 8 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بات یقین کی ہے، واللہ یحیی و یمیت۔ آج کا مسلمان بھول گیا، یاد نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے، زندگی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ کیا یقین ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے اور وہ اس کا حساب کتاب لے گا؟ اور یقیناً اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں، اور یقیناً اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پس اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں، اور اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے، سو آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے کس قدر نرمی رکھنے والے تھے۔ آپ کے دشمنوں نے اس بارے میں کیا کہا؟ لین پول نے کہا ظلم محمد کی سرشت میں ہی نہیں تھا۔ سمتھ نے کہا عمر بھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، کسی سے اگر مصافحہ کیا اس وقت تک اپنا ہاتھ الگ نہیں کرتے تھے جب تک کوئی خود نہ الگ کر لیتا۔ اب تو لوگ مصافحے سے ہی ڈر گئے ہیں، اور لگتا ہے شاید اب مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کر پائیں گے۔ رسول اللہ انتظار کرتے تھے کہ خود ہی ہاتھ چھوڑ دے، گفتگو بہت نرم اور شیریں کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں سخت مزاج بد اخلاق داخل نہیں ہوگا۔ الہی ہم سب کو بدخلقی سے، سخت مزاجی سے بچا لیجئے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں۔ مومن کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے، یہ دل کی عبادت ہے، یہی توحید ہے۔ مومن ایمان کے مطابق توکل کرتا ہے، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور ایمان والوں پر تو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اور کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو لے آئے گا۔ جو اس نے خیانت کی پھر ہر جان کو جو اس نے کمایا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ پھر فرمایا تو کیا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے پیچھے چلا اس کی مانند ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی ناراضگی کے ساتھ لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دو طرح کے لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نہ اللہ کے ہاں برابر ہو سکتے ہیں، نہ لوگ برابر قرار دیں گے۔ رب العزت نے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں؟ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے الگ الگ طبقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یقیناً احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے جنوں میں سے رسول نہیں بنایا، اور رسول کے 4 فرائض ہیں: تلاوت قرآن، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس، جس سے مراد عقائد، اعمال اور اخلاق کی اصلاح۔ ابن عباس کا قول ہے تزکیہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اخلاص ہے۔ نیت سے سب سے بڑا تزکیہ ہوتا ہے۔ اور کیا جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے 2 گنی تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ آپ کہہ دیں وہ تمہارے اپنے ہی پاس سے ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ غزوہ احد کی بڑی مصیبت تھی، 70 افراد شہید ہوئے۔ 70 تھوڑی ہوتے ہیں، 70 گھرانے متاثر ہوئے تھے۔ اور بدر کے دن مسلمانوں نے 70 کافروں کو قتل کیا تھا، 70 کو قیدی بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر دوہری مصیبت آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دشمنوں کی قید میں نہیں دیا۔ اور جو مصیبت تمہیں پہنچی جس دن 2 جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، اور تاکہ وہ مومنوں کو جان لے۔ اس کی طرف اشارہ رسول اللہ کو پہلے خواب ہی میں کر دیا گیا تھا۔ آپ نے خواب میں دیکھا میں نے تلوار کو ہلایا تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ اس کی تعبیر اس نقصان کی صورت میں ظاہر ہوئی جو مسلمانوں کو احد میں اٹھانا پڑا، اور تاکہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور جن کے لیے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو، انہوں نے کہا اگر ہمیں کسی جنگ کا علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے پیچھے آتے۔ وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہاں منافقوں سے مراد عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی ہیں۔ مقام شوط سے اپنے 300 افراد کو لے کر عبداللہ ابن ابی الگ ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اگر وہ ہماری مانتے تو نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیں پھر موت کو اپنے اوپر سے ہٹا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں تم مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے سبز پرندوں کی پوٹوں میں رکھ کر جنت میں آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ چرتی چکتی ہیں، شام کے وقت ان قندیلوں میں آ جاتی ہیں۔ آپ امیجن کریں گے قندیلیں کہاں ہیں؟ جو اللہ کے عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ شہیدوں کی روحیں کہاں قیام کرتی ہیں؟ ان کے لیے اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے انہیں جو دیا ہے اس پر وہ بہت خوش ہیں، اور جو ان کے پیچھے سے ان کے ساتھ نہیں ملے وہ ان پر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ مقاتل نے کہا جس خیر، عزت اور رزق کو شہید پا رہے ہیں اس پر وہ بہت خوش ہیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور فضل پر، اور اس پر کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ رکوع نمبر 9 ہے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول کا حکم مانا اس کے بعد بھی کہ انہیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے بہت بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ یقیناً دشمن تمہارے خلاف لشکر جمع کر چکے ہیں، لہٰذا تم ان سے ڈر جاؤ، چنانچہ اس نے ان کو ایمان میں اور زیادہ کر دیا۔ تذکرہ حمراء الاسد کا، جہاں رسول اللہ نے جا کر پڑاؤ ڈالا، اس موقع پر ابو سفیان نے سمجھا اور سے واپس آ کر بڑی غلطی کی، زیادہ اچھا تھا مسلمانوں کا پیچھا کرتے، ان کی طاقت کو آخری طور پر ختم کر دیتے۔ اس نے ایک میسج دے کر کسی کو بھیجا کہ ابو سفیان واپس آ رہا ہے،
اور اس کے ساتھی تمہارا پیچھا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو میسج دے کر بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تمہارا پیچھا کر رہے ہیں۔ ابو سفیان کو جب یہ پتا چلا وہ واپس لوٹ گیا۔ یہی اس آیت میں ذکر ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری میں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت کے ساتھ پلٹے کہ انہیں کوئی تکلیف تک نہ پہنچی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مراد جنگ سے سلامتی، ایمان کی سلامتی اور اس میں اضافہ مراد ہے، اور فضل سے مراد وہ نفع ہے جو بدر صغرا میں تجارت سے حاصل ہوا۔ یقیناً یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف واجب ہے۔ آپ نے کس خوف کو اپنے لیے واجب قرار دے لیا؟ سوچے کہاں کائنات کا بادشاہ اور کہاں کورونا۔ استغفر اللہ۔ خوف جو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے لوازم ایمان میں سے ہے۔ بندہ ایمان کے مطابق ہی خوف رکھتا ہے، اور خوف پسندیدہ ہے، ایسا خوف جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں سے روک دے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، وہ آپ کو غم نہ پہنچائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو جو کفر میں جلدی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ سارے ذرائع، ساری قوتیں، اپنی ساری فکر لگا دیتے ہیں۔ آج ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی بجائے کفر کو، اسلام کی بجائے باطل نظام کو ترویج دینے کے لیے ہمارا تھنک ٹینک کام نہ کر رہا ہو؟ کیا ہمارے وہ تمام افراد جو ایڈورٹائزنگ میں کام کر رہے ہیں ان چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش نہیں کرتے؟ اس نظریے کو ہمارے میڈیا کے لوگ کس طرح لوگوں کے اندر اس تہذیب کو راسخ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو کفر کی راہ میں تیز گامی دکھانے سے مراد کافرانہ تہذیب پر پورا اترنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا۔ قلم والے قلم کا استعمال کرتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، میڈیا کے افراد کیسے اس کے لیے دلائل دیتے ہیں، آگے بڑھ کر اپنا حصہ لیتے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خریدا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یقیناً ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم انہیں اسی لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو مہلت دینے سے مراد ہے زندگی میں کفر اور کافرانہ کاموں کی مہلت۔ کافر کو جو لمبی زندگی مل رہی ہے انہیں ان کے حال پر چھوڑا جا رہا ہے، اور زیادہ اس میدان میں پستی اختیار کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور کبھی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہیں غیب کی اطلاع دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو تقوی نصیب کرنا۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ان کے لیے وہ بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے وہ بہت ہی برا ہے۔ جلد ہی قیامت کے دن انہیں اس کا طوق پہنایا جائے گا جو انہوں نے بخل کیا، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو بھی تم کرتے ہو
اللہ ताला उससे पूरी तरह बाखबर है। रुकू नंबर 10 है, लक़द समी अल्लाहु क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। बिला शुबह अल्लाह ताला ने यकीनन उनकी बात सुन ली जिन्होंने कहा कि बिला शुबह अल्लाह ताला फ़कीर है और हम मालदार हैं। जल्दी हम लिख देंगे जो उन्होंने कहा, और उनका नबियों को नाहक कत्ल करना भी, और हम कहेंगे कि तुम जलने का अजाब चखो। ये इस वजह से है जो आगे भेजा तुम्हारे हाथों ने, और यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों पर कुछ भी जुल्म करने वाला नहीं। अल्लाह ताला मुजरिमों, मुत्तकियों, काफिरों को एक मकाम मर्तबा नहीं देगा। हर एक का दर्जा अपने आमाल के मुताबिक होगा। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहिदा इलैना अल्ला नुअमिना लिरसूलिन हत्ता यअतियना बिक़ुरबानिन तअकुलुहुन नार। जिन लोगों ने कहा अल्लाह ताला ने यकीनन हमें हुक्म दिया है कि हम किसी रसूल पर उस वक्त तक ईमान ना लाएं यहाँ तक कि वो हमारे सामने ऐसी कुर्बानी लाए जिसे आग खा ले। आप कह दें मुझसे पहले रसूल भी तुम्हारे पास वाज़े दलीलें और वो कुछ भी ला चुके हैं जो तुमने कहा, फिर तुमने उन्हें कत्ल क्यों किया अगर तुम वाक़तन सच्चे थे? फिर अगर वो आपको झुटलाते हैं तो यकीनन आपसे पहले भी कई रसूल झुटलाए जा चुके हैं। तारीख गवाह है बनी इसराइल के साथ कोई रसूल ऐसा नहीं गुजरा जिसको उन्होंने न झुटलाया हो, जो वाज़े दलीलें और सहीफे और रोशन किताब लाए थे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार मौत को चखने वाला है, और यकीनन तुम क़यामत के दिन ही अपने पूरे अजर दिए जाओगे। चुनांचे जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वो कामयाब हो गया, और दुनिया की जिंदगी तो धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौकटा खत खींचा, फिर उसके दरमियान एक खत खींचा जो चौकटे खत से निकला हुआ था। उसके बाद दरमियान वाले खत के उस हिस्से में जो चौकटे के दरमियान में था छोटे छोटे बहुत खतूत खींचे। फिर फरमाया ये इंसान है, ये उसकी मौत है जो उसे घेरे हुए है, और जो बीच का खत बाहर निकला हुआ वो उसकी उम्मीद है, और छोटे छोटे खतूत उसकी दुनियावी मुश्किलात हैं। इंसान जब एक मुश्किल से बचकर निकलता है दूसरी में फंस जाता है, दूसरी से निकलता है तीसरी में फंस जाता है। ये हमारी जिंदगी है। सही बुखारी की 6417 नंबर रिवायत है। यकीनन तुम अपने मालों और अपनी जानों में जरूर आजमाए जाओगे, और यकीनन तुम उनसे जरूर बहुत सी तकलीफ देह बातें सुनोगे जिनको तुमसे पहले किताब दी गई, और उन लोगों से भी जिन्होंने शिर्क किया। और अगर तुम सब्र करो और मुत्तकी बनो तो यकीनन ये बुलंद हौसला कामों में से है। सब्र और तकवा दो अजीमत वाले काम हैं। अल्लाह ताला हमें दोनों नसीब फरमा दे। और जब अल्लाह ताला ने उन लोगों से पुख्ता अहद लिया जिन्हें किताब दी गई कि तुम इस किताब को लोगों के सामने जरूर बयान करते रहोगे और तुम उसको नहीं छुपाओगे, तो उन्होंने इस अहद को अपनी पुश्तों के पीछे डाल दिया, और उसके बदले उन्होंने बहुत थोड़ी कीमत ली। सुख कितना बुरा है जिसको वो खरीद रहे हैं। ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ, आप उन लोगों को हरगिज ख्याल न करें जो खुश होते हैं उन कामों पर जो उन्होंने किए, चाहते हैं कि इन पर भी उनकी तारीफ की जाए और उन पर भी उनकी तारीफ की जाए जो उन्होंने नहीं किए। चुनांचे आप उन्हें अजाब से निकलने में हरगिज कामयाब ख्याल न करें, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी ऐसी खूबी का दावा करे जो अल्लाह ताला ने उसे नहीं दी, वो झूठ और फरेब के दो कपड़े पहनने वाले की तरह है। जैसे लोगों में कोई नेक नामी चाहता है, जो काम नहीं किए, सदका नहीं किया और लोगों में सखी मशहूर होना चाहता है या इल्म वाले के तौर पर मशहूर होना चाहता है, तो लोगों से जो तारीफ हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हीं के बारे में यह आयत नाजिल फरमाई, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। और आसमानों और जमीन की बादशाहत अल्लाह ताला ही के लिए है,
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ رکوع نمبر 11 ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ انسان جب کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل غافل نہیں ہوتا، اس یقین تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب بے شک جس کو تو نے آگ میں ڈالا تو اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے، اے ہمارے رب بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ منادی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے تندہی سے اسلام کی دعوت دی۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب جو وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے ہمیں وہ عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بلا شبہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ رسولوں کی زبانی یہ وعدہ کیا ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو بہترین اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی قیادت عطا کریں گے۔ فاستجاب لهم ربهم، چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں تکلیف دیے گئے اور انہوں نے جنگ کی اور قتل کر دیے گئے تو یقیناً میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور یقیناً میں ضرور انہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ان کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا یعنی تجارت کرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میزبانی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے، یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ
تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسبرو، صبر کرو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرائض پر اس کی اطاعت پر صبر کرو۔ وصابرو، اور مقابلے میں جمے رہو، جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو، یہی مصابرت ہے۔ ورابطو، اور مورچوں میں ڈٹے رہو، جنگ کے میدان میں ہر وقت چوکنا رہنا، جہاد کے لیے تیاری کرنا، یہی مرابطہ ہے۔ یہ تھی سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں سورہ آل عمران میں جو توحید کی دعوت دی گئی ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب دو سائبانوں کی طرح یہ دو صورتیں آئیں گی یا دو بادلوں کی طرح، الہی تو انہیں ہمارے لیے بھی بھیج دینا، اور الہی ہمیں دن اور رات کے اوقات میں توفیق دینا سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ النساء کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ النساء مدنی سورت ہے، 176 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں۔ یہ قرآن کریم میں چوتھے نمبر پر ہے، نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے۔ سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے سورہ النساء کی 5 آیات دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہیں۔ آیت نمبر 31، 40، 110 اور 152۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پاک سے پہلی 7 سورتیں یاد کرے وہ ایک بہت بڑا عالم ہے۔ آئیے پہلا رکوع دیکھتے ہیں سورہ النساء کا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے سیدہ حوا کو پیدا کیا، اسی سے نسل انسانی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی سے پیدا ہوئی، پسلی کا بالائی حصہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے توڑ دو گے، اگر فائدہ اٹھاؤ گے تو ٹیڑھے پن کی حالت میں ہی اٹھاؤ گے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ یتیم جس کے سر سے باپ کا سایہ دور ہو جاتا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو یوں لوگوں کے سامنے رکھا۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں 2 اور 3 اور 4 کے ساتھ نکاح کرو۔ سو اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ اس آیت میں ایک سے زائد نکاح کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسلام نے نکاح کو محدود کیا ہے، زیادہ نکاح کرنے کے لیے آمادہ نہیں کیا۔ ہاں 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، 4 سے زائد پر پابندی ہے، اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو اس کو کھاؤ، مزیدار خوشگوار ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ عورت بالغ اور عاقل ہے تو اپنے مال میں پورے تصرف کا اختیار رکھتی ہے، خواہ وہ صدقہ ہی کیوں نہ کر دے۔ اور ناسمجھوں کو اپنے وہ مال نہ دو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور تم انہیں
اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلی بات کرو، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال فضول خرچی سے جلدی کرتے ہوئے نہ کھا جاؤ، اور جو مالدار ہے تو لازم ہے کہ وہ اس سے بچ جائے، اور جو محتاج ہے تو لازم ہے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے۔ چنانچہ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اس میں سے جو تھوڑا یا زیادہ ہو مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اسلام کے وراثتی نظام پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ان کو وراثت منتقل کر دیتا ہے جنہوں نے کوئی کوشش ہی نہیں کی، صرف وراثت ہی منتقل ہوتی ہے، یہ جو شکل ماں باپ پر چلی جاتی ہے، اور پھر کتنی کیریکٹرسٹکس گھروں میں ہر وقت تذکرہ ہوتا ہے، یہ تمہاری فلاں بات باپ کی طرح ہے، ماں کی طرح، دادا ایسے تھے، دادی ایسی تھی، تمہاری سمجھداری دادی کی طرح ہے، اور باقی چیزیں۔ تو بات یہ ہے کہ صرف مال ہی منتقل نہیں کرتے، اچھی بری عادات اور کمزوریاں بھی منتقل کرتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام نے عورت کو آدھی وراثت دی۔ بات یہ ہے کہ مرد پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، اسلام نے عورت پر بوجھ بھی نہیں ڈالا۔ مرد عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، مہر دیتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے۔ مرد عورت اور اولاد کو نان و نفقہ دیتا ہے، عورت کو اسلام نے پابند نہیں کیا۔ مرد باپ کے جانے کے بعد ماں بہنوں کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے اور عورت یہ ذمہ داریاں نہیں اٹھاتی۔ مرد عورت کے مقابلے میں خاندان کی ضروریات کا 2 حصے زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اجتماعی معاملات میں دوہری ذمہ داریاں دوہری وراثت کا حق دلواتی ہیں، اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار، یتیم اور محتاج آ جائیں تو انہیں بھی اس مال میں سے کچھ دو اور ان سے بھلی بات کرو۔ جن کا حصہ مقرر نہیں، رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ بھی چھوٹا موٹا دیا جا سکتا ہے، زیادہ دینا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اور لازم ہے کہ ڈریں وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے اور ان کے بارے میں وہ ڈرتے، چنانچہ ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور سیدھی بات ہی کہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور جلد ہی وہ دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ رکو نمبر 13 ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا ہو اس میں سے 2/3 ان کے لیے حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہو تو آدھا ترکہ اس کے لیے ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا، اگر اس کی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث اس کے والدین ہو تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے، یا قرض کے بعد۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں تمہارے زیادہ قریب کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یہ آیت ارکان دین میں سے ایک بنیاد ہے، احکامات کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور امہات الآیات میں سے، کیونکہ یہ علم الفرائض پر مشتمل ہے۔ اور جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کے لیے اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں 1/4 حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور ان کے لیے 1/4 حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہارے لیے کوئی اولاد ہو اس میں سے ان کے لیے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے، جس کے نہ ماں باپ ہیں اور نہ اولاد ہے، یا وہ کوئی عورت ہو، اس کے لیے 1 بھائی یا 1 بہن ہو، تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔
پھر اگر وہ بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے، وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرط یہ کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ رکو نمبر 14 ہے اور یہ آخری رکو ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ سیدنا عبادہ ابن صامت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، مجھ سے احکام سیکھ لو، مجھ سے احکام سیکھ لو، مجھ سے احکام سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی ہے۔ کنوارا کنواری کے ساتھ بدکاری کرے تو اس کے لیے 100 کوڑے اور اس کے لیے جلا وطنی ہے، اور شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور رجم کی سزا ہے۔ صحیح مسلم کی 4414 نمبر روایت ہے۔ اور تم میں سے جو بھی 2 افراد بدکاری کریں ان دونوں کو سزا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا صرف انہی کے لیے ہے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں پھر جلد ہی اس سے توبہ کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، ندامت ہی توبہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سچی توبہ کا آغاز ندامت ہی سے ہوتا ہے، پھر دوبارہ کبھی نہ کرنے کا عزم اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ سچی توبہ یہ کہ گناہ پر ندامت کے بعد گناہ سے نکل آئیں، نیک کام کا عزم کریں، گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ اور توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ بلا شبہ اب میں نے توبہ کی، اور نہ ہی ان کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ ہی تم انہیں روکو کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے وصول کرو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ یہ عورت کا حق ہے کہ مرد اس کے ساتھ حسن معاملہ کرے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم جس کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بہتری رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنے کا ارادہ کر لو اور تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ تک دے دیا ہو تو بھی اس میں سے تم کچھ واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے واپس لوگے؟ اور تم وہ کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حیائی اور سخت ناراضگی کی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ آخری آیات ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور رضاعت میں تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہے۔
پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہیں، اور یہ کہ تم اکٹھا کر دو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ 7 نسبی حرام رشتے ہیں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجیاں، بھتیجیاں۔ ابن عباس فرماتے ہیں 7 عورتیں نسب کی وجہ سے حرام ہیں اور 7 عورتیں سسرال کی وجہ سے حرام ہیں۔ پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ 7 سسرالی محرمات ہیں، ساس، بہو، ربائب یعنی بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹیاں، 2 سگی بہنوں کا نکاح میں جمع ہونا، بیوی کی بہن یعنی سالی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی سے نکاح بیوی کی موجودگی میں حرام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ الحمدللہ 4تھا پارہ کمپلیٹ ہوا اور اہم احکامات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ڈیٹیل سے پڑھنا نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔